انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، یعنی کہ علم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جلوہ گر ہے۔ یہی وہ معزز لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور عظمت اور فضیلت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جو تم میں سے ایمان لائے والذین اوتوا العلم، ان کو علم عطا کیا گیا درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ حضرات گرامی، کئی احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے علم کے وارث ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں اور حدیث پاک کے اندر علماء کرام کی شان کو بیان فرمائی گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عالم کون ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جس کو فارسی اور عربی زبان پر عقول حاصل ہو۔ حضرات گرامی، اگر فارسی والے جیسے کہ کہتے ہیں کہ فارسی زبان، اگر آپ ایران کے اندر چلے جائیں تو بچہ فارسی بولتا ہے تو وہ سمجھو کہ وہ سب عالم ہو گئے، یعنی کہ وہ سمجھتے بھی ہیں فارسی کو، جانتے بھی ہیں، تو اس موضوع سے وہ عالم ہو گئے؟ نہیں۔ اگر عربی بولنے والا عالم ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں لیکن وہ بھی نہیں۔ حضرات گرامی، عالم وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور جس سے عالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور برائی اور اچھائی کے راستوں کی تمیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، انہی کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز سے وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لا کا استعمال فرمایا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا تو ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح روزے کا حکم فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور حج کا بھی اسی طرح ذکر فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اب اس بات پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ نماز کا حکم دیا اور روزے کا دیا، حج کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لا کا استعمال نہیں فرمایا۔ جب باری اپنے بندیوں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نماز کی فرضیت اور فضیلت کو تسلیم کر لیں گے لیکن نماز کی فضیلت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک کو تسلیم کریں گے لیکن اللہ والوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمانے سے پہلے اللہ کا استعمال فرمایا، أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
खबरदार, बेशक अल्लाह ताला के वलियों को ना किसी चीज का खौफ होता है, ना किसी चीज से वो डरते हैं, ना गमगीन होते हैं। हजरात गिरामी लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, उन्हीं के लिए बिशारत है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। इस आयत से मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दुनिया की जिंदगी में, जो दुनिया की जिंदगी के अंदर बिशारत याफ्ता है, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक अपने काम, उसकी जिंदगी के मुताबिक अपने काम, उसकी मर्जी के मुताबिक काम करता है, तो अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त बना लेता है। हजरात गिरामी, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक जो